بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس لیکچر کے اندر کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ڈسکس کریں گے۔ اس آئین کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور جو پاکستان کا جو قانون ہے اس آئین کے تحت ہی چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیں گے کتنے آرٹیکل ہیں، اس آرٹیکل کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آئین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ آئین کب پاس ہوا۔ یہ پاس ہوا تقریباً 10 اپریل کو، یعنی 1973۔ تو 1973 کا جو آئین دیا کسی نے دیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ تو اس آئین کو اسی نے پاس کیا 10 اپریل 1973 کو یہ پاس ہوا، اور جب اس کا تعارف کروایا گیا تو وہ 12 اپریل تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو لاگو کیا گیا پاکستان کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر، جو لاگو کیا گیا، جو قانون بنائے گئے اسی کے تحت بنائے گئے، تو وہ بنائے گئے 14 اپریل کو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ڈیٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نام ہے وہ یعنی پہلے فیڈرل تھا، اور اس کو بعد میں یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا گیا۔ کس آرٹیکل کے تحت دیا گیا تو اسی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر ہم اس کا تعارف کو دیکھتے ہیں۔ پری ایمبل کا مین ہوتا ہے کہ تعارف، یعنی اس کا مطلب تعارف۔ اس تعارف کو دیکھیں گے تو اس کے اندر اوور ویو لیں گے کہ اس کے اندر بتایا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے اس آئین کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو پوری کائنات کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی حاکمیت اور اسی کی حکومت ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر قانون ہیں وہ اللہ رب العزت ہی کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس آئین کو ایک اسلامک کے تحت بنایا گیا، اسلامی قانون کے تحت بنایا گیا ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر جو کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں وہی اس آئین کے اندر لاگو کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس آئین کے تحت ہی قانون کو نافذ کیا گیا پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے اس نے کہا کہ دا authority to be exercised by the people of پاکستان، اور جو پاکستان کے لوگوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ اختیارات ہی جو اللہ رب العزت کے اختیارات ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اختیارات ان کو دیے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس ایک مقدس امانت بھی ہے۔ اور اگر ہم اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو بھی پاکستان کے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ کیسا ہمارا قانون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلا جو تیسرا پوائنٹ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ایکسرسائز کرے گی اس پاور کو اینڈ اتھارٹی، اور اس اتھارٹی کو جو کون سی اتھارٹی جو لوگوں کے دوارا منتخب کیا گیا نمائندہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ اس اسٹیٹ کو چلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس اسٹیٹ کے پھر اس کو اختیارات دیے جائیں گے، وہ اختیارات ہوں گے جو اسلام نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے 4 پوائنٹ کے اندر اس نے بتایا کہ جتنے بھی ڈیموکریسی کے پرنسپل، فریڈم، ایکویلٹی، ٹولرنس اور سوشل جسٹس، اور اسلام کے ہی مطابق ان کو جو پرنسپل بتائے گئے ہیں، آزادی ہو گئی، ایکویلٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، برداشت، سوشل جسٹس، ٹھیک ہے نا، یہ اسلام کے تحت ہی یہ آزادی دی گئی ہے، کس کو؟ ڈیموکریسی کے اندر جو پرنسپل بتائے گئے ہیں۔ تو اگر جو 5 پوائنٹ ہے اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ جو مسلم ہیں
وہ اتنے قابل ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو یعنی انڈیویجول لائف کے اندر اپنی زندگی کو آزادانہ طور پر گزار سکتے ہیں، لیکن کس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ ٹیچنگ اینڈ اسلام، یعنی اسلام کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور ٹیچنگ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کی جو آزادی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کی ریکوائرمنٹس میں کیا ہے؟ یعنی جو ہولی قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائی گئی ہیں۔ اگر نیکسٹ پوائنٹ ہم بتائیں گے، ایڈوکیٹ پروویژن شیل بی میڈ، یعنی جو بنایا گیا مائنورٹی، یعنی جو مائنورٹی کے لیے جو آزادانہ تحفظ دیے گئے ہیں ان کے لیے بھی ایک قانون بنایا گیا ہے۔ تو اس قانون کے اندر یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس قانون کے اندر جتنے بھی مائنورٹی لوگ ہیں ان کے تحفظ کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، ان کے مذہب۔ تو نیکسٹ پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بتایا گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں مائنورٹی لوگ ہیں ان کو بھی ان کے تحفظ کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا اس آئین کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور مثال کے طور پر عدالتوں کے اندر بھی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان کے لیے مائنورٹی کے لیے رکھی جاتی ہیں، جیسے جو غیر مسلم لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ بھی اس جو ہے نا پاکستان کا حصہ بنے اور اپنی جو ان کی جو اپنے مذہب کے مطابق جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پوری کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر نیکسٹ پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ کون سا ہے؟ اگر ہم اس کے اندر بات کریں تو کہ جتنی بھی ٹیریٹوریز ہیں ہمارے پاکستان کی یعنی حدود ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ شامل کرتے ہیں کہ پاکستان کو آزادی حاصل ہے، یعنی جتنے بھی حدود وغیرہ ہیں، یعنی کتنی حدود؟ 4 ہیں ہمارے پاکستان کے اندر۔ کون سی ہیں؟ تو یعنی جو صوبے ہیں ہمارے ان کو ٹیریٹوریز کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ خود مختار ہیں، وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں، جیسے کہ سندھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جیسے کے پی کا صوبہ ہے اس کے اندر پٹھان ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطابق بھی ان کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ تو یہ بتایا گیا اس کے اندر۔ نیکسٹ پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ہمیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ یعنی گارنٹی یعنی ضمانت منظوری دی گئی فنڈامنٹل رائٹس کی، ٹھیک ہے نا، یعنی جو بنیادی حقوق ہیں ہر مسلمان کے، ہر جو پاکستان کا سٹیزن ہے اس کے جو بنیادی کی ضمانت دی گئی ہے، یعنی اس کے اندر ہر ایک کو برابر کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو موقع ہیں وہ برابر ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی یہ سب کس کے سامنے؟ لا کے سامنے۔ اور سوشل جو اکنامک پولیٹیکل جسٹس اینڈ فریڈم آف تھاٹس، یعنی ان کو اپنی رائے کا بھی پورا حق ہے کہ وہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ عقیدہ، ورشپ، اور ٹھیک ہے نا، اور کس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ یعنی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یعنی جو پبلک موریلٹی ہے یعنی عوامی اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی مائنورٹیز کے مفادات ہیں اور بیکورڈ یعنی پسماندہ لوگ ہیں، اور ڈپریسڈ کلاسز یعنی جو غریب بالکل پور لوگ ہیں جو محروم ہیں، ان کی بھی حفاظت کا پورا جو نا خیال رکھا جائے گا اس کے آئین کے اندر۔ اور اگر ہم بات کریں کہ جو جوڈیشری ہے یعنی عدلیہ آزادی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جو ہماری عدلیہ اس کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی کے خلاف بھی جو اس آئین کو توڑے گا، یعنی اگر وہ حکومت بھی ہو اس آئین کو توڑے گی یعنی اس آئین کے مطابق کام نہیں کرے گی، تو عدلیہ کو حق ہے کہ وہ اس کے خلاف مقدمہ کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو عدلیہ کے اوپر کوئی قسم کا جو ہے نا دباؤ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اگلی بات کریں تو جتنے بھی ٹیریٹریز کے فیڈریشن کی جو ٹیریٹوریز ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا ان کے جو حقوق ہیں وہ مکمل ان کو آزادی حاصل ہے کس کے اندر؟ رائٹس کے اندر شامل کرنا، یعنی وہ خود مختار حکومت بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، زمین پر، لینڈ پر، سمندر پر اور ایئر پر، اور وہ محفوظ ہیں، ان کے تحفظ کا بھی اس آئین کے اندر خیال رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ اگلے ہم بات کریں نیکسٹ پوائنٹ کی کہ جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں اگر ان کی خواہش ہے اور اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ
اپنے مکمل حقوق اور اونر یعنی عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ بھی مہیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی قوم کے درمیان، دنیا کی قوم کے درمیان بھی ان کو ایک مقام کی حیثیت سے دیکھا جائے گا، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ دوسرے ممالک کے اندر ہو، ٹھیک ہے نا. اس آئین کے اندر وہ بھی شامل کیا گیا ہے. اگلے ہم بات کریں کہ پاکستان کے لوگ، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی بھی پاکستان کے لوگ ہیں کوئی قانون کے خلاف ورزی کرے گا، اس آئین کی خلاف ورزی کرے گا، اسلام کے جو اپنا اسلام نے جو قانون نافذ کیے ہیں اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ پاکستان کے لوگ یعنی وہ ذمہ دار ہوگا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے بھی اور آدمیوں کے سامنے بھی وہ جواب دہ ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائیڈ کی اگر ہم بات کریں، اس کے اندر کیا بتایا گیا کہ ہم ان کی قربانیوں کو بھی دیکھیں گے جن لوگوں نے ایک اپنی قربانیوں کو پیش کیا اس کو بنانے کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کو بنانے کے اندر کتنی قربانیوں کو اب لوگوں نے پیش کیا ہے تو اس کی قربانیوں کو بھی سراہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں جو فیتھ فل ٹو دا ڈکلیریشن میڈ بائی دا فاؤنڈر آف قائد محمد علی جناح. پاکستان یعنی جو قائد اعظم محمد علی جناح بانی ہے اس کا جو یعنی جو فیتھ فل ہے یعنی جو عقیدہ یعنی اس کو لے کر پاکستان کو لے کر پاکستان کے اندر کون سا قانون نافذ ہونا چاہیے، وہ اس نے کہا کہ اسٹیٹ بیسڈ آن اسلامک پرنسپل، یعنی جتنے بھی سوشل جسٹس کے اسلامک پرنسپل ہیں وہ اسلام کے تحت ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کو بھی اس آئین کے اندر شامل کیا گیا ہے. جو بھی اس کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو نہیں مانے گا تو اس کے خلاف عدلیہ جو ہے نا وہ ایکشن لے گی. اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ جتنی بھی ڈیموکریسی کی پریزرویشن ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی اسٹرگل جو اگینسٹ آپریشن اینڈ تائرانی کے خلاف، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی جو ہے نا عدلیہ ایکشن میں لے گی اور اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. اچھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ انسپائرڈ بائی دا ریزالو ٹو پروٹیکٹ آور نیشنل اینڈ پولیٹیکل یونٹی، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اس نے کہا کہ جو بھی اس کی قانون کی حفاظت ہماری نیشنل کورٹ کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی بھی جو ریزالو کے دوارا انسپائرڈ کیا جائے گا تو اس کو ایک اچھے قانون کے ساتھ دیکھا بھی جائے گا اور اس کو انعامات سے نوازا بھی جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہی کچھ ہے سب کچھ اس کے اندر. ہم اگلی نیکسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں اگلی سلائیڈ کے بعد. اس کے اندر ہم انٹروڈکٹری پارٹ ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کون سے آرٹیکل اس کے اندر مینشن کیے گئے ہیں اور کون سا آرٹیکل کس جو ہے نا قانون کو نافذ کیا گیا ہے. اگر ہم بات کریں آرٹیکل نمبر 1 کی، اس کا جو آرٹیکل نمبر 1 ہے تو جو آرٹیکل نمبر 1 کے اندر جو چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹوریز، جو پاکستان کا جو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا شیل بھی پہلے فیڈرل ریپبلک تھا، اب اس کو نام دیا گیا ہے کیا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پاکستان کا اسلامک ریپبلک کس آرٹیکل کے اندر مینشن کیا گیا ہے؟ وہ آرٹیکل نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کی ٹیریٹوریز کی اگر ہم بات کریں، پوچھ سکتا ہے کہ اپنا اس کے اندر پیپر کے اندر پاکستان کی جو ٹیریٹوریز ہیں، صوبے ہیں یا پروونس بھی دے سکتا ہے کہ کس آرٹیکل کے اندر شامل کیے گئے ہیں. وہ بھی آرٹیکل 1 ہے، وہ کلاس 2 کے اندر شامل کیے گئے ہیں. کون سے صوبے ہیں؟ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کریں بی کی، اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹوریز ہے اس کو فیڈرل کیپٹل کا نام دیا گیا ہے وہ کس آرٹیکل کے اندر ہے؟ 1 اور بی آرٹیکل کے اندر ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اگر ہم بات کریں سی کے بارے میں، اور اس کے اندر یہ شامل کیا گیا ہے کہ ایسی اسٹیٹ یا ٹیریٹوریز یعنی کوئی بھی مقامی، ٹھیک ہے نا، علاقہ ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو
جو ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں کس کے اندر، پاکستان کے اندر، ایک ویدر بائی ایکسیشن یعنی وفاق کے اندر، اور یا ادروائز یعنی کسی بھی طریقے سے شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کو وہ کون شامل کرے گا؟ اس کو شامل جو کرے گا وہ مجلس شورا شامل کرے گی، ٹھیک ہے نا، نہ اس کے اندر کسی عدلیہ کو حق ہے اور نہ ہی کسی پی ایم کو حق ہے، صرف اور صرف مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ اس کو اپنا مینشن کرے گی، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو قانون چیزیں اپنا مجلس شورا نے بنائی ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر چیزیں مینشن ہونے چاہیے، کیا کیا اس کو اپنا ان کی جو ویکینسیز ہیں اس کو فل کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ ہی کرے گی میں یعنی، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ اگر پارلیمنٹ اس کے اندر چینجنگ لا سکتی ہے کسی بھی علاقے یا پروونس کو وفاق کے اندر، تو وہ ایک نیو اسٹیٹ یا ایریا کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ ایک نیا اسٹیٹ اور ایریا کے طور پر سامنے نظر آئے گا۔ نیکسٹ سلائیڈ کی بات کریں، مجلس شورا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ تو پچھلا ہی ہے جو میں نے آپ کو اپنا ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب ہم آرٹیکل 2 کی بات کرتے ہیں۔ آرٹیکل 2 میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ آرٹیکل 2 میں ہمیں بتایا گیا پاکستان کا جو ریلیجن ہے وہ کون سا؟ اسلام ہے، یعنی اسلام کو پاکستان کا مذہب قرار دیا گیا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، آرٹیکل 2A اس کے اندر ہمیں کیا مینشن کیا گیا ہے کہ جتنے بھی پرنسپلز اینڈ پروویژنز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو قائم کیا گیا کس کے اندر؟ آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر، یعنی جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، قرارداد مقاصد ہے، تو وہ اس آئین کے اندر ایک قانونی حیثیت کے طور پر اس کو نافذ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جو درجہ ہے وہ ایک قانونی حیثیت ہے، تو اسی کے تحت جو ہے نا پرنسپلز اور پرومسز جو بنائے گئے ہیں اسی کے تحت بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ سب ٹینٹیو پارٹ آف دا یعنی ایک آئین کا ایک اہم حصہ اس کو قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 3 کی بات کریں تو اس کے اندر بتایا گیا کہ جتنی بھی ایکسپلوٹیشنز ہیں یعنی اس اسٹیٹ کو ختم کرنا چاہیے، کیا ایکسپلوٹیشن وہ ہوتی ہیں یعنی جو فسادات جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو استحصال کہتے ہیں، اس کو اس نے کہا کہ جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے اور ان کی جگہ یعنی فلفلمنٹ کرنا چاہیے بنیادی فنڈامنٹل کس کو؟ پرنسپلز کو، یعنی فنڈامنٹل پرنسپل کو جلد سے جلد آہستہ آہستہ فلفل کرنا چاہیے، کس کے مطابق؟ اکارڈنگ یعنی اپنی ابیلٹی کے مطابق اور یا اس ورق کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی ورق کون سا؟ یعنی اسلام کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 4 کی بات کریں تو آرٹیکل 4 کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ یعنی قانون کی یعنی پروٹیکشن کی حفاظت کرنا اور اس کے مطابق قانون کے مطابق جو ہر سٹیزن کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہر دوسرے پرسن فار دا ٹائم ود ان پاکستان کے اندر جو بھی ہر سٹیزن کے حق ہیں یعنی اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے یا قانون کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے حقوق کو ایک انجوائمنٹ کے طور پر لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی دوسرے پرسن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی جو آزادی یا اس کے حقوق کے اوپر اپنا قانون نافذ کریں یا اس کو زبردستی اس کی جو ہے نا پروٹیکشن یعنی اس کے احتجاج کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا، یا اس کو اخلاقیات کے طور پر اپنا کیا کہتے ہیں اخلاقیات کے طور پر اس کو جو ہے نا بد اخلاقی کے طور پر اس کو برا بلا کہے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی دوسرے پرسن یا دوسری چیزوں کا کوئی حق نہیں، ایون کہ گورنمنٹ کا بھی اس کے اندر حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر جو اسلام نے اس کو حق بتا دیے ہیں اسی کے تحت وہ اپنی آزادی کو انجوائمنٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم ان پارٹیکولر اس کے اندر جو بنیادی نکات بیان کیے گئے کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک سٹیزن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کو اپنا انجوائے کر سکتا ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں لائف ہے، ٹھیک ہے نا،
آزادی باڈی ریپوٹیشن یا پراپرٹی آف کسی بھی انسان کی پراپرٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ شیل بھی ٹیکن، وہ اس کو بھی اپنا حق کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرے شخص کا یہ نہیں ہے کہ اس کی جو پراپرٹی کے اوپر زبردستی جو ہے نا اپنا زبردستی اس کو لینے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اس کے خلاف بھی جو مجلس شورا پارلیمنٹ ہے یا عدلیہ ہے اس کے خلاف ایکشن لے گی، ٹھیک ہے نا، سوائے کس کے، یعنی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم بات کریں بی کی، یعنی کسی بھی پرسن کو روکا نہیں جائے گا، کس سے، یعنی فرام اور یا ہائنڈریڈ ان ڈوئنگ، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی پرسن کو کسی بھی پرسن کو روکا نہیں جائے گا یہ ایسا کرنے سے، یعنی کوئی بھی کرے گا کوئی کام، ایکشن لے گا، نئے سرے سے کام کرنا چاہے گا تو اس کو روکا نہیں جائے گا، وچ از ناٹ، اور نہ اس کو منع کیا جائے گا، کس کے دوارا، بائی قانون کے دوارا، ٹھیک ہے۔ اگر سی کی بات کریں، کسی بھی پرسن کو کمپیلڈ بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی کرنے کے لیے کہ ایسا قانون جو مہیا نہیں کرتا اس کو ٹو ڈو کرنے کے لیے، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، یعنی کوئی اللیگل کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کمپیلڈ اللیگل کام، کوئی بھی شخص کوئی اللیگل کام کر رہا ہے لیکن اس قانون کے اندر نہیں مینشن، لیکن اگر وہ ایسا کرے گا تو قانون جو ہے نا اس کو اجازت نہیں دے گی۔ اگر ہم بات کریں آرٹیکل 5 کی بات کریں تو اس کے اندر ہم بتایا گیا کہ اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری از دا بیسک ڈیوٹی آف ہر سٹیزن کی بیسک ڈیوٹی، یعنی بنیادی فرض ہے، یعنی ہر سٹیزن کا بنیادی فرض ہے کہ وہ اسٹیٹ کا وفادار رہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ غداری نہ کرے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو مانے اور اس کا انکار بھی نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں نمبر 2 کی، یعنی آرٹیکل 5 ہے لیکن اس کا جو کلاس 2 ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کنسٹیٹیوشن کا جو اوبیڈینس ہے، یعنی جو کنسٹیٹیوشن کہہ دیا اس کا حکم بھی مانے، اور ہر سٹیزن کا فرض ہے کہ جو بھی وہ ہو سکتا ہے اینڈ اور دوسرے شخص فار دا ٹائم بینگ ود ان پاکستان، ٹھیک ہے نا، اور ہر شخص کا فرض ہے کہ قانون کی جو آئین ہے، یعنی جو آئین نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو مانے، مکمل طور پر مانے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ اگر ہم ہائی ٹریزن وہ ہوتی ہے کہ غداری، جو بھی انسان اس قانون کے خلاف ورزی کرے گا، اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ایک اعلیٰ غدار کے طور پر جو ہے نا عدلیہ قرار دے گی، ٹھیک ہے نا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اگر ہم اس کے آرٹیکل 6 کی بات کریں، ہم پڑھتے ہیں اینی پرسن جو ختم کرے گا یا سب ورڈ کرے گا یا سسپینڈ کرے گا یا پکڑے گا ان اوبیڈینس، اس کے اندر یا کوشش کرے گا تو ابروگیٹ، یعنی ختم کرنے کی، ٹھیک ہے نا، اس کو، لیکن اس نے کہا کہ اگر دا کنسٹیٹیوشن بائی یوز آف فورس، یعنی اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، یا شو آف فورس، یعنی اپنی فورس کو ظاہر کرتے ہوئے، اور یا کوئی بھی دوسرا یعنی غیر قانونی، یعنی جو غیر قانونی ہے، یعنی اینی ادر کوئی بھی دوسرا انکنسٹیٹیوشن مینس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر قانونی کے طور پر، غیر قانونی کے طور پر اس کے اندر وہ چینج کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس کے اندر کوئی بھی ملوث ہوگا کسی کی مدد کرنے کے لیے، تو وہ بھی کیا کہلائے گا، ایک ہائی ٹریزن کا ایک سنگین مجرم کہلائے گا۔ اگر ہم بات کریں اس 6 جو ہمارا آرٹیکل اس کا 2 کلاز ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایسا پرسن جو ایڈنگ کرتا ہے یا ابیٹنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوشش کرتا ہے غداری کرنے کی، تو اس کلاس کے اندر یہ منشن کیا گیا کہ وہ ایک ہائی ٹریزن جو ہے نا سنگین مسئلے کا شخص کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا آرٹیکل 2A کے بتایا گیا ہے کہ اس ہائی ٹریزن کے ایکٹ کے اندر مینشن یہ کیا گیا کلاس 1 میں کہ وہ شیل ناٹ بی ویلیڈیٹڈ، وہ یعنی وہ
कोर्ट के अंदर वैलिडेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कोर्ट इसके अंदर मुलव्वस नहीं होगी कि उसको क्या सज़ा देनी चाहिए। और ना ही कोर्ट शामिल सुप्रीम कोर्ट है और ना ही हाई कोर्ट है, यानी कोर्ट इसके फ़ैसला नहीं करेगी। फ़ैसला कौन करेगा? मजलिस शूरा इसका फ़ैसला करेगी, तो उसको किसके मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज यहीं तक लेक्चर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद होगी तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिए, ठीक है ना। तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें को आप इस जो लेक्चर मैंने दिया है इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के जो MCQs हैं वो भी बनाकर आपको देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।